فارسی کا مقولہ ہے کہ عقل نبود تولد جسور، کہ عقل نہیں تھا تو پھر ضروری پیدا ہونا تھا، اس سے بہتر تھا کہ پیدا ہی نہ ہوتے، تم نے تو دوسروں کو خراب کرنا۔ یہاں اس نے کہا کہ آب اندر زیر کشتی یہیں سے ہے در بار، تو یہ فارسی سے لفظ نکلا ہوا۔ در مانا ہے دروازہ، بار مانا ہے بوجھل دروازہ، وزنی دروازہ۔ یہ سرائکی میں بھی کہتے ہیں یار یہ بار جو ہے یعنی وزن والی چیز، اس کو اتارو، اٹھ تو بار لہاؤ۔ سرائکی کے بھی مختلف علاقے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہاں یہ کہا کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، یعنی کشتی پانی کے اوپر رہے اور پانی نیچے رہے۔ وہ اس حدیث کا مفہوم آ گیا کہ مسلمان جب تک کشتی کی طرح دولت کے اوپر رہے، دولت اس کے نیچے رہے۔ پھر آب در کشتی ہلاک کشتی است، پہلے لفظ ہے پشتی۔ یہ پشت کا لفظ جو ہے ایک فارسی کا لفظ ہے، پشت کا معنی پیٹھ۔ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ گھر کی یار کچی دیوار ہے، گرنے والی ہے، اس کو کوئی پشتی لگا دو، سہارا دے دو۔ اس کا معنی ہے تو سہارا، کوئی وہ تھوڑی سی پشتی لگ جائے گی تو دیوار کچھ مضبوط ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں پشتی۔ یعنی کشتی جس طرح پانی کے اوپر ہو اور پانی کشتی کے نیچے ہو، تو یہ کشتی جو ہے بہترین چیز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر یہ پانی کشتی کو لے ڈوبتی ہے۔ یعنی دولت اور دنیا جب تک آپ کے نیچے رہے، آپ کشتی کی طرح اس کے اوپر رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ دولت، دھن دولت پانی کی شکل میں آپ کی کشتی یعنی آپ کے دل میں گھس جائے، محبت کرنے لگ جائے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اب آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوری وضاحت کر دی کہ یہ دین اسلام کے اصول ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے جی، آخری الفاظ ہیں اور قرآن نے کتنے بہترین انداز میں یہ بات سمجھائی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ میں نے وضاحت کر دی، سخت محبت مال کو اپنے اوپر سوار کرنا، مال پر سوار ہونا درست، جائز ذرائع سے کمانا بالکل صحیح، جائز جگہ پر خرچ کرنا بالکل صحیح، ناجائز طریقے سے مال کمانا اور ناجائز طریقے سے خرچ کرنا یہ غلط، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا اس کو یاد نہیں ہے؟ پچھلی سورت میں بھی آیا تھا کہ جب مردے اکھیڑ دیے جائیں گے ہر چیز باہر نکل آئے گی، جو دلوں میں ہوگا وہ بھی نکل آئے گا، اور جو بھید دلوں میں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں جو تمنا تھی بظاہر تو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے، وہ اس دن ظاہر ہو جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہے۔ اللہ سب کی چیزوں کو جانتا ہے، پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ یہاں تک ہوا جی، وما علینا الا البلاغ۔